وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو کلمہ طیبہ پڑھے بغیر جنت میں داخل ہو گیا؟ حضرت سعید بن زید کے والد زید نے دوسری جنگ فجار میں جو عام فیل کے 20 سال بعد ہوئی، اپنے قبیلے بنو عدی کی نمائندگی کی۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے دستے میں شامل تھے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول خدا کے جانثار صحابہ میں شامل ہونا ان کے والد حضرت زید کی دعا کا نتیجہ ہے۔ زید بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے۔ دین صحیح کی تلاش کرتے کرتے شام تک گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی تلاش میں سرگرداں ایسے عاشق رسول تھے جو اسلام سے قبل ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خاطر ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ حضرت زید ایک خوش قسمت شخصیت تھے جو کلمہ طیبہ پڑھے بغیر جنت میں داخل کر دیے گئے۔ ورقہ بن نوفل وہی ماہر انجیل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے متعلق نشانیوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل سے متعلق تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت زید کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے جنہوں نے پہلے مذہب یہود اختیار کیا، پھر نصرانی بن گئے، لیکن زید کو یہود و نصارہ کا دین پسند نہ آیا۔ حضرت زید کہا کرتے تھے کہ اگر قریش کو مشرک قرار دیا جاتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرنے میں یہود اور نصارہ بھی کم نہیں۔ حضرت زید موصل پہنچے تو ایک راہب نے ان سے کہا، اے زید، تم تو دین ابراہیم کی تلاش میں ہو جو اب دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ پوچھا، ان کا دین کیا تھا؟ اس نے بتایا، ابراہیم یکسو تھے، اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے، کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے نہ بتوں کے نام کا ذبیحہ چکھتے تھے۔ زید نے کہا، میرا دین بھی یہی ہے۔ چنانچہ وہ دین حنیف پر پختہ ہو گئے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کھاتے۔ سیدنا عمر کے والد خطاب بن نفیل زید کے چچا تھے۔ انہوں نے ان کی شدید مخالفت کی، ایذائیں پہنچائیں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر مکہ سے نکال باہر کیا۔ وہ جبل حرا پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زید نے کئی بچیوں کی جان بچائی جنہیں ان کے والدین زندہ گاڑنے لگتے تھے۔ عربوں میں یہ کبھی رسم تھی کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے کو باعث ذلت تصور کرتے اور اسے اپنے پر بوجھ سمجھتے۔ جب بچی ذرا بڑی ہوتی تو زید اسے لے جاتے، اس کا تمام خرچہ اٹھاتے اور اس کے والد سے کہتے، تم کہو گے تو اسے لوٹا دوں گا یا اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔ زید آخری دم تک اولاد اسماعیل میانے والد نبی آخر الزمان کی انتظار میں رہے۔ واقدی کا کہنا ہے کہ زید طبی موت مرے اور جبل حرا کے دامن میں دفن ہوئے، جبکہ ہشام بن عروہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ شام میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر مکہ آ رہے تھے کہ مفاع بلقان کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ زید نے عامر بن ربیعہ سے کہا تھا، میری وفات کے بعد تم آخری رسول کا زمانہ پاؤ تو انہیں میرا سلام کہنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور عامر نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ وصیت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کے سلام کا جواب دیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، میں ان کو جنت میں خوشی سے چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بارے میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا،
زید روز قیامت ایک امتی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ سعید کی والدہ نے بعثت نبوی کا زمانہ پایا اور اسلام کی طرف سبقت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سعید کے والد نے دعا کی تھی، اے اللہ، اگر تو نے مجھے یہ نعمت پانے کی مہلت نہ دی تو میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ رکھنا۔ ان کی تربیت اور دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سعید فوراً مسلمان ہو گئے تھے۔